بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز ملتان سینٹر سے میں ہوں سید محمد حیدر رضا۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ شدید بارشوں سے سیاحتی مقام بابو سر میں سیلابی صورتحال ہے۔ شاہراہ بابو سر میں سیاحوں کی 8 گاڑیاں سیلابی ریلے میں بہہ گئی ہیں۔ 15 سے زائد سیاح لاپتہ ہیں۔ ریسکیو آپریشن کے دوران 3 افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ 4 سیاح زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیے گئے ہیں۔ شاہراہ بابو سر پر ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ لاپتہ افراد کی تلاش جاری ہے۔ شاہراہ کئی مقامات پر ٹریفک کے لیے بند ہے۔ شاہراہ بابو سر پر پاک فوج کا ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو اور بحالی آپریشن جاری ہے۔ سیاحوں اور مسافروں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق اب تک 15 ہیلی کاپٹرز کے ذریعے سیاحوں اور مسافروں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا ہے۔ متاثرہ افراد کو اشیاء خورد و نوش اور زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ سڑکوں کی بحالی کے لیے مشینری اور افرادی قوت مسلسل کام میں مصروف ہے۔ بابو سر اور قراقرم ہائی وے پر رکاوٹیں دور کی جا رہی ہیں۔ رات بھر سے ملبہ ہٹانے اور راستے کھولنے کا عمل جاری ہے۔ گمشدہ افراد کی تلاش کے لیے سرچ انڈسٹری کی ٹیمیں روانہ کر دی گئی ہیں۔ مشکل پہاڑی علاقوں میں بھی گمشدہ افراد کی تلاش جاری ہے۔ پاک فوج کا دیوسائی میں ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ سیاحوں کی امداد اور سکردو روڈ کی بحالی میں تیزی جاری ہے۔ پاک فوج کے پائلٹس اور انجینئرنگ ٹیموں کی بھرپور معاونت حاصل ہے۔ سکردو سے ستپارہ مانیٹرنگ سکول تک لینڈ سلائیڈنگ کا علاقہ کلیئر ہے۔ دیوسائی سے ستپارہ گاؤں تک جانے والا راستہ بھی کھول دیا گیا ہے۔ باقی متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لیے بھی کوششیں جاری ہیں۔ ملک کے بیشتر حصوں میں 25 جولائی تک موسلا دھار بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کی پیش گوئی ہے۔ بالائی خیبر پختونخوا خطہ پوٹوہار، شمال مشرقی پنجاب، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں بادل برسیں گے۔ شدید بارش کے باعث ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ ہے۔ گجرانوالہ، لاہور، سیالکوٹ، سرگودا، فیصل آباد، اوکاڑہ، نوشہرہ اور پشاور کے نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہے۔ خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ملک کے مختلف حصوں میں بارشوں اور سیلاب سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس کیا ہے اور جاں بحق افراد کی بلندی درجات کی دعا کی ہے۔ متاثرہ خاندانوں سے اظہار ہمدردی کیا ہے۔ انہوں نے ہدایت کی ہے کہ حادثات میں زخمی ہونے والوں کو فوری طبی امداد فراہم کی جائے اور متاثرہ عوام تک فوری ریلیف پہنچایا جائے۔ آنے والے دنوں میں کسی بھی ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام تیاریاں مکمل رکھی جائیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گتریس کے درمیان ملاقات ہوئی۔ نائب وزیر اعظم نے سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی اور دہشت گردی کے خدشات کو اجاگر کیا۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل پر زور دیا گیا۔ فلسطینی ریاست کا قیام اور غزہ میں فوری جنگ بندی اور مقبوضہ مغربی کنارے پر اسرائیلی قبضے کی مخالفت کا اعادہ کیا گیا۔ سیکرٹری جنرل نے سلامتی کونسل میں پاکستان کے کردار اور اقدامات کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اقوام متحدہ کے تحت BBMJ معاہدے پر دستخط کر رہے ہیں۔ معاہدہ سمندری وسائل کے تحفظ اور پائیدار استعمال سے متعلق ہے۔ سمندری حیاتیاتی تنوع کے تحفظ کے لیے پاکستان کے مضبوط عزم کا اعادہ کیا گیا۔ پاکستان کے منصفانہ مسائل کی تقسیم، ٹیکنالوجی کی منتقلی اور صلاحیت بڑھانے پر زور دیا گیا۔ پاکستان نے ترقی پذیر ممالک کے حقوق کے تحفظ کے لیے آواز بلند کی ہے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ بلوچستان میں خاتون اور مرد کے قتل کی مذمت کی گئی ہے۔ واقعے کی تحقیقات کی ہدایت کی گئی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ ملوث افراد کو قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے انسداد منشیات فورس کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ منشیات فروشوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کا اعلان کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب سے منشیات کی لعنت کا جلد مکمل خاتمہ ہوگا۔ آئندہ نسلوں کے محفوظ مستقبل کے لیے منشیات کا خاتمہ بہت ضروری ہے۔
پنجاب کو منشیات سے پاک بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ پاکستان میں بلو اکانومی کے فروغ کے لیے اہم پیش رفت کی گئی ہے۔ کراچی میں $10.5 ملین کی سرمایہ کاری سے ایکو کلچر پارک قائم کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ ایکو کلچر میں مچھلی، جھینگوں اور دیگر آبی حیات کی مصنوعی افزائش میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ اس بات سے سالانہ پیداوار 360 ٹن سے بڑھ کر 1200 ٹن تک پہنچ سکتی ہے، جس سے آمدنی $7,20,000 سے بڑھ کر $7.2 ملین تک متوقع ہے۔ حکومت کے معاشی اقدامات کے ثمرات سامنے آ رہے ہیں۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان برقرار ہے۔ 100 انڈیکس میں 1500 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے۔ انڈیکس 1,39,700 تک پہنچ گیا ہے۔ آئی ٹی، سی فوڈز، ٹیکسٹائل جیسے شعبوں میں زیادہ ایکسپورٹ سے معاشی حالات میں بہتری آئی ہے اور مہنگائی کی شرح میں کمی آئی ہے۔ قومی شاہراہوں کو محفوظ بنانے اور حادثات کی روک تھام کے لیے رحیم یار خان میں نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس کی جانب سے کمرشل گاڑیوں کی جانچ پڑتال کے لیے 7 روزہ مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ مہم کا مقصد عوامی سلامتی اور ٹریفک قوانین کی پاسداری کو یقینی بنانا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں اشفاق احمد۔ غزہ پر اسرائیلی بربریت کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ تازہ حملوں میں مزید 35 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ شہید ہونے والوں میں خوراک کی متلاشی 8 فلسطینی بھی شامل ہیں۔ 25 ممالک اور یورپی یونین نے غزہ میں جنگ اور ہر صورت بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ غزہ میں سست رفتار امداد اور عام شہریوں کا ظالمانہ قتل قابل مذمت ہے۔ غذائی قلت کے شکار بچوں کی بڑھتی ہوئی اطلاعات افسوسناک ہیں۔ اور اب ایک نظر موسم کی صورتحال پر۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملتان، بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان کے ساتھ کے علاقوں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ آج ملتان میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 اور کم سے کم 30، بہاولپور میں زیادہ سے زیادہ 37 اور کم سے کم 30، ڈیرہ غازی خان میں زیادہ سے زیادہ 39 اور کم سے کم 31 درجہ سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ نگہبان۔